تو ہم سارے بھائی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، لوگوں کو حق واپس کریں تاکہ آخرت میں ہمیں نیکیاں نہ دینی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا اگر کسی کے میں نے پیسے دینے ہوں، کوئی کسی کو میں نے کوئی مارا پیٹا ہو، کوئی بات ہو تو بدلہ لے لو۔ کوئی نہ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا تم تو بولتے نہیں ہوتے، خاموش میں بھی نہیں ہوتا، بھی کوئی ہو تو اپنا بتاؤ۔ ایک آدمی نے کہا میں نے 3 درہم لینے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جھوٹا تو نہیں کہتا، وہ بتاؤ تو صحیح کس بات کی ہے۔ اس نے کہا فقیر آیا تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے ادھارے لے کر خیرات کی تھی، تو اب میرے واپس کرو۔ تو جس صحابی کے پاس پیسوں کا نظم ہوتا تھا آپ نے فرمایا اس کو 3 درہم دے دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اعلان فرما رہے ہیں کہ کسی کو میں نے مارا ہو، کوئی پیسے دینے ہو، کوئی بدلہ لینا ہو تو لے لو۔ ہمارا اعلان ہوتا ہے مرنے کے بعد کہ والد صاحب فوت ہو گئے، کوئی لینا دینا ہو تو مجھ سے بات کر لو۔ بھئی آپ خود اعلان کرو، اپنی زندگی میں اعلان کرو۔ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ بھئی کسی نے پیسے لینے ہو مجھ سے لے لو، اگر کسی کو میں نے مارا پیٹا ہو تو بدلہ لے لو، کوئی بھی تمہارا حق ہو مجھ سے وصول کرو۔ اپنی زندگی میں اعلان کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اپنی زندگی میں اعلان فرما رہے ہیں۔ تو سارے بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی میں کہیں بھئی کسی نے لینا دینا ہو تو لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راتیں تجھ پر نہ گزریں تیرے سرانے کے نیچے تیرا وصیت نامہ ہونا چاہیے۔ کیا پتا کئی لوگ سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں، اب وہ لکھا ہوا تو ہو بھئی میں نے لینا ہے دینا ہے، کوئی آخرت میں مصیبت آ جائے گی۔ تو اب میرے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میرے مرید بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کافی آدمی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے میرے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا شاہ صاحب نے ہمیں مارا تھا یا ہمیں گالی دی تھی یا ہمارے پیسے کھائے تھے، یا کوئی بھی حق ہو تو بھئی اپنا لے لو۔ اگر ہم نے مارا ہے یا آپ کے پیسے دینے ہیں یا آپ کی پٹائی کی ہے یا کوئی بھی آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے تو آپ ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ کیا ہے بھی؟ سنت۔ تو اس لیے اگر کسی کو ہم نے مارا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کوئی بھی کسی کا حق ہو تو وہ ہمیں کہہ سکتا ہے تاکہ آخرت میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو سارے بھائی اب آپ تو خاموش ہو، آپ بولتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی میں آپ نے مارا تھا، آپ نے گالی دی تھی، آپ نے میرے پیسے کھائے ہیں۔ بھئی شاید مجمع میں شرم کی وجہ سے کوئی کہے یار کیا فائدہ آیا، تو چلو آپ اکیلے مل سکتے ہو کہ بھئی ہم نے تو پیسے لینے ہیں، آپ نے ہمیں مارا تھا، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے کوئی بھی حق ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو سارے بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے بھائی ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے بھائی اپنے والدین سے معافی مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت تک مؤخر کر دیتا ہے الا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ اس لیے والدین سے معافی مانگو کہ امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو۔ اپنے دوست کے ساتھ بڑی تعلق ہے، کہتا ہے کوئی حکم ہو تو حاضر ہے، امی کو نہیں کہتا کوئی کام ہو تو بتاؤ، ابو کو نہیں کہتا کوئی کام ہو بتاؤ، اور جو یار ہیں کہتا ہے کوئی کام ہو تو بتاؤ، تمہارے لیے تو جان حاضر ہے، پھر جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں، کہتے جان حاضر ہے۔ تو اب امی ابو سے معافی مانگو گے؟ اور یاد رکھنا
جیسے ہم امی ابو کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا کرے گی۔ اگر ہم امی ابو کی عزت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ والدین کی اتنی خدمت کرو کہ وہ دعا دینے پہ مجبور ہو جائیں کہ اتنا میرا اچھا بیٹا، اتنا خدمت گزار، اتنا میرا خیال کرنا۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے معاف کرنا، کبھی امی سے نہیں کہتے امی معاف کرنا، ابو معاف کرنا۔ کوئی چائے پلا دے شکریہ، کوئی بوتل پلا دے شکریہ، کبھی امی سے نہیں کہا امی تو نے کپڑے دھو کے پہلائے تیرا شکریہ، تو نے کھانا پکا کے کھلایا تیرا شکریہ، میں چھوٹا بچہ تھا پیشاب کر دیتا تھا تو میرا پیشاب دھوتی تھی، میں بیمار ہوتا تھا اور رات کو روتا تھا تو بھی ساری رات جاگتی تھی، امی تیرا شکریہ۔ کبھی کہا ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ شاید کسی نے کہا۔ ابو کو نہیں کہتے کہ ابو تیرا شکریہ، ابو آپ میرے لیے بازار سے کپڑے لائے، میرے لیے کھلونے لائے، میں بیمار ہوتا تھا آپ دوائی لے آتے تھے، ابو مجھے آپ سکول پہنچانے جاتے تھے، مدرسے پہنچانے جاتے تھے، پھر لینے جاتے تھے، ابو آپ کا شکریہ۔ تو کیا خیال ہے امی ابو کو کہو گے؟ کبھی امی آپ کا شکریہ، ابو آپ کا شکریہ۔ کبھی اللہ کو بھی کہا کہ اے اللہ تو نے جو انسان بنایا تیرا شکریہ، اگر تو جانور بنا دیتا تو پھر، اے اللہ تو نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تیرا شکریہ، اگر تو کافر کے گھر پیدا کر دیتا تو پھر، اے اللہ تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تیرا شکریہ، اگر آنکھیں نہ ہوتی میں کیسے دیکھتا، اے اللہ تیری مہربانی تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے پاؤں دے دیے، اگر پاؤں نہ ہوتے میں کیسے چلتا، اے اللہ تیرا شکریہ تو نے مجھے زبان دی، اگر زبان نہ ہوتی میں کیسے بات کرتا، اے اللہ تیرا شکریہ۔ تو سارے کہو اے اللہ تیرا شکریہ، اے اللہ تیرا شکریہ۔ اللہ کا دیکھو لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے چائے پلائی، آپ نے بوتل پلائی، آپ نے مجھے سیٹ دے دی، آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ بھئی لوگوں کا شکریہ ادا کریں، اور جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، صحت دینے والا، حفاظت کرنے والا، بیوی دینے والا، بچے دینے والا، کاروبار دینے والا، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ تو سارے بھائی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، سارے بھائی کریں گے ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اس میں خرچ کرے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اوروں کی تعریفیں کر دی، فلاں آدمی بڑا مالدار، اس کو مال کس نے دیا؟ فلاں آدمی بڑا سمجھدار، اس کو سمجھ کس نے دی؟ فلاں آدمی بڑا خوبصورت، اس کو خوبصورت کس نے بنایا؟ اللہ۔ فلاں آدمی بڑا مالدار، اس کو مال کس نے دیا؟ فلاں آدمی کی بڑی عزت ہے، اس کو عزت کس نے دی؟ فلاں آدمی کی بڑی زمین ہے، وہ زمین اس کو کس نے دی؟ بھئی اللہ نے زبان دی ہے، تعریفیں لوگوں کی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ عمارت بڑی اچھی ہے۔ اچھا کبھی کہا کہ یار یہ آسمان کیسے بنایا اللہ نے؟ دیکھو کوئی دیوار بھی نہیں ہے، کوئی ستون بھی نہیں ہے، اور ہم اپنے مکان کا سال کے سال چونا کرتے ہیں اور آج تک آسمان کا دوبارہ رنگ ہی نہیں ہوا، وہی رنگ چل رہا ہے، یار بڑی عجب۔ کبھی ہم نے نہیں سنا بھی کل سورج لیٹ سے نکلے گا، اس کی مرمت ہو رہی ہے، کافی سال ہو گئے چلتے چلتے، وہ بیچارہ بیمار ہے، طبیعت اس کی خراب ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، روزانہ ٹائم پر سورج آ جاتا ہے۔ چھوٹا سا بل لگاتے ہیں، چھوٹا سا بلب لگاتے ہیں تو مہینے کے بعد بل آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج بنایا، ساری دنیا میں چلایا، اس کی روشنی کو پھیلایا، آج تک بل ہی نہیں آیا۔ کبھی آیا بل؟ سورج کا بل دو، سبحان اللہ۔
کوئی بیل ہی نہیں. اور ہماری گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، کبھی ٹرک اور کار ٹکرا جاتی ہے. اللہ کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے نا وہ چاند سے ٹکرا جائے، اس تک پہنچ جائے. کیوں؟ دونوں کے رستے علیحدہ علیحدہ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. چاند کے ہم نے رستے علیحدہ مقرر کیے ہیں اور سورج کا رستہ علیحدہ، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں. یہ کس نے رستے مقرر کیے؟ اللہ. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ اے اللہ آج تک جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر. آئندہ ہم جو کام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے، کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. ٹرالی والے گنے نہیں کھائیں گے. جو رات کو گنے توڑتے ہیں نا کھیتوں سے وہ تو کرتے ہیں چوری. جو ٹرالی سے کھینچتے ہیں یہ ڈالتے ہیں ڈاکہ، کیونکہ ڈاکہ وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ہو اور چوری وہ ہوتی ہے جو چھپ کر ہو. تو اس لیے سارے بھائی ہم کریں توبہ. اب آج تک جو گنے کھائے ان کا کیا ہوگا؟ اگلے جہان تو آ جائیں گے گنے والے. یہ جو ہم بس پر بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں، ہاں بھائی کہتے سٹوڈنٹ، اب اگلے جہان تو بسوں والے آ جائیں گے. اب وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی. اب اندازہ لگاؤ بھی 100 روپے کے گنے میں نے کھائے ہوں گے تو اے اللہ یہ تیرے نام پر 100 روپے خیرات کرتا ہوں، غریبوں کو دیتا ہوں، مدرسے میں دیتا ہوں، مجاہدین کو دیتا ہوں. اے اللہ اس کا ثواب ان کو ملے جن کے میں نے گنے کھائے ہیں، تاکہ اگلے جہان نیکیاں نہ دینی پڑے. اگر کسی آدمی کا حق کھایا ہے وہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد کو دے دو. تو سارے بھائی ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، لوگوں سے معافی مانگیں. سارے بھائی آخرت کی تیاری کریں. ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. ایک بزرگ آدمی تھا، اس کی کسی نے چادر چرا لی تو وہ قبرستان چلا گیا. کسی نے کہا وہ محلے میں دیکھو کون ہے کس کے پاس چادر ہے. اس نے کہا جدھر بھی جائے نا آئے گا ادھر قبرستان میں ہی. تو آخر ہم نے جانا ادھر ہی ہے. ہم جدھر بھی چلے جائیں، ہوائی جہازوں پہ سفر کر لیں، لیکن جانا قبر میں. نرم بستروں پہ اے سونے والو، ایک دن قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا. ایک دن چھوڑ دے گا تو زندگی کا میلہ، یہاں سے جائے گا ایک دن تو اکیلا. تجھے اکیلا قبر میں سونا پڑے گا. نرم بستروں پہ اے سونے والو، ایک دن قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا. آخرت میں بندہ روئے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر دنیا میں روئے تو اس کا رونا جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ اے اللہ آج تک جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر. آئندہ جو بھی کام کریں گے کس کے حکم کے مطابق کریں گے اور کس کے طریقے کے مطابق کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو فرتعوا چرا کرو. صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں. تو اب ہم اللہ تعالیٰ کا تھوڑی سی دیر ذکر کریں گے تاکہ دلوں کی صفائی ستھرائی ہو جائے اور جنت کے باغ میں ہمیں چرنا نصیب ہو جائے. اس کے بعد دعا کر لیں گے. تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کریں گے
تو فائدہ اس کو زیادہ ہوگا جو قریب بیٹھے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انگیٹھی جلتی ہے تو سارے کوئلے بجھے ہوتے ہیں، ایک کوئلہ رکھ دیتے ہیں، وہ ایک جلتا ہوا کوئلہ جو ہے، وہ انگارہ جو ہے، اس سے سارے کوئلے جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں. جو کوئلے کنارے پر ہوتے ہیں وہ پھر ویسے پڑے رہتے ہیں، ان کو اٹھا کر پھر رکھتے ہیں بھی چلو یہ بھی روشن ہو جائے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ستھرا کر دے، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے.